بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے بھی حضرت اقدس مولانا مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت سی باتیں سماعت فرمائیں۔ قرآن حکیم کو ناظرہ پڑھا جاتا ہے، قرآن حکیم کو حافظہ پڑھا جاتا ہے، قرآن حکیم کی حفظ کی قرأت پڑھی جاتی ہے، پھر قرآن پاک کی سوا قرأت پڑھی جاتی ہے، اور پھر قرآن حکیم کی عشرہ قرأت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نبر اللہ مرقدہ نے ان تمام روایات کو اخذ کیا تھا۔ حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قرآن حکیم اپنے اساتذہ کے واسطے سے ہوتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام تک پڑھے جانے کی سند مستقل موجود ہے، اور یہ وہ سند تھی کہ شیخ عبداللہ بن صالح بن عبید جو ریاض کے بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں اور فقیہ ہیں، اور حکومت سعودی عرب کے وزارت تعلیم و تربیہ کے مستشار ہیں، وہ خود قرآن حکیم کی سند لینے کے لیے حضرت والا کے وصال سے ہفتے بھر پہلے آئے تھے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے آئے، کئی دن یہاں قیام رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے اجازت دی کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام ایک ہوٹل میں قیام کیا، وہاں سے منتقل ہوا للت ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں 28,000 روپے روز کا روم لیا۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے لیے مستقل ٹیکسی، مستقل ایک خادم، اس شان کے ساتھ رہنے والا آتا تو بیٹھتا، اور حدیث کی اجازت لینے کے لیے 11 دن یہاں رہے، پھر دوبارہ بھی یہاں تشریف لائے۔ عربوں نے، باہر کے حضرات نے ہمارے شہر مفتی صاحب علیہ رحمہ کو جتنا سمجھا تھا، جتنی قدر کی تھی، ہم اور آپ اتنا نہیں نبھا سکتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی جو ریاض کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حرم مدینہ بھی، حرم مکہ کے اندر بھی اور ریاض کے اندر بھی حکومت سعودیہ کی طرف سے محدثین کے لیے ان کا درس حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ مشہور شخصیتیں، نیٹ پر کوئی بھی عالم ان الفاظ کو ڈال کر کے دیکھ لے کہ وہ کیا ہے۔ وہ جب یہاں حکیم حبیب حسن صاحب کے وصال کے بعد آئے، صرف 1 دن کے لیے، جمعرات کی صبح ہم لینے کے لیے گئے ایئرپورٹ، جمعے کے دن ہم صبح چھوڑنے چلے گئے، تو رات کو عشاء کے وقت جب حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ گفتگو اور ملاقات چل رہی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ شیخ صالح سے کہ آپ ابھی حضرت مفتی صاحب سے الوداعی مصافحہ کر لیجئے، چونکہ آپ اذانوں کے وقت اول وقت میں جائیں گے، حضرت مفتی صاحب کو اس وقت زحمت ہوگی باہر تشریف لانے میں، اس لیے ابھی الوداعی مصافحہ کر لیجئے۔ صاحبزادے صاحب نے بھی یہی عرض کیا کہ انہوں نے انکار کیا، نہیں میں تو صبح بھی ایک ملاقات کروں گا اذانوں کے وقت میں۔ میں نے ان سے آخر میں درجے میں پھر یہ کہا کہ احب وصالہ ویرید حجری فاترک ما ارید لما یرید، کہ میں میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ملوں، لیکن سامنے والے کی خواہش ہے کہ ابھی نہیں، تو میں اپنی خواہش کو سامنے والے کی خواہش پر قربان کرتا ہوں۔ میں نے یہ شعر پڑھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگے کہ مفتی ذاکر جب چاہتے ہو شیخ کا دیدار کر لیتے ہو، جب چاہتے ہو ملاقات کر لیتے ہو، ہم حرم پاک کے اندر مہینوں اور مدت دراز تک دعائیں کرتے ہیں، تب جا کے شیخ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرا نام بتلایا ہے، کوئی بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ شیخ ناجی کویت کے یہاں پر آئے، ہوٹل میں ٹھہرے، کئی دن قیام رہا، حضرت مفتی صاحب سے اجازت لے کے گئے، حضرت مفتی صاحب کے فتاوی ان کے پاس بھی ہیں، جو فتاوی اردو میں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کے طبع ہوئے اور شائع ہوئے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ دولت لٹ گئی تو اب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ وہ کون تھے، پہلے کیوں نہ بتلایا؟ آج سے 5-6 سال پہلے حضرت کے فتاوی چھپے، خلاف معمول، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن خاکسار گنہگار نے یہ ترتیب قائم کی کہ حضرت کے فتاوی سے پہلے حضرت مفتی صاحب کی سندوں کو، ان کے حالات کو لکھ دیا، عربوں نے ترجمے کرا کر کے، اس کی تعریف کرا کر کے، اور وہ دوڑے دوڑے چلے آئے۔ لیکن ہم یہاں پر رہنے والوں نے ایک بھی پورے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے حضرت مفتی صاحب سے ایک بھی کتاب حدیث کی سماعت کی ہو، انہوں نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے نسائی شریف، ابھی ایک مدت سے بڑے بڑے علماء عالم اسلام کی پوری دنیا کے، یعنی امریکہ بھی ہے، اس کے اندر قطر بھی ہے، کویت بھی ہے، سعودیہ بھی ہے، مصر بھی ہے، شام بھی ہے، مختلف جگہوں سے بہت سے حضرات اصرار کر رہے تھے، اس لیے کہ نسائی شریف کی جو سند یعنی حضور پاک علیہ السلام تک جو واسطہ چل رہا ہے، سب سے کم واسطوں کی حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب کی تھی، اس سے کم کسی کی نہیں تھی۔ جب 1.5 سال تک سب کا اصرار رہا تو ہم نے ایک ترتیب بنائی، اور عالم کے 55 حضرات نے نامزد حضرت مفتی صاحب سے ایک وقت کے اندر مختلف دنوں میں 1 گھنٹہ روز کے حساب سے وہ نسائی شریف کا ختم کیا۔ یہ سعادت ان عربوں کے اور ان غیر ملکی محدثین کے حصے میں آئی۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی کے ذریعے سے ایک حدیث کی سند ہے،
آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ بہت سے عرب یمن کی خاک چھانتے پھرے کہ قاضی محمد بن علی شوکانی صاحب نیل الاتار کی سند کم واسطوں سے ہمیں یمن میں مل جائے، خود ان کے گھر میں پہنچ گئے، ان کے وارثین سے مل لیے، لیکن پورے روئے زمین کا چکر کاٹنے کے بعد شیخ احمد حسن خان علیہ رحمہ کی خدمت میں آئے تو یہاں پر سب سے کم واسطے کی ملی۔ ایک بات میں آخری عرض کر دوں پھر بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے شہر مفتی صاحب چلے گئے، ہمارے حکیم صاحب چلے گئے، ہمارے ایک دینی رہبر چلے گئے، ہمیں درس قرآن دیا کرتے تھے وہ چلے گئے، جمعہ الوداع میں پیغام دیتے تھے وہ چلے گئے، عیدگاہ میں ہمیں ارشاد فرماتے تھے وہ چلے گئے، ہم اور آپ یہیں تک محدود ہو کے رہ گئے۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیے، قسم خدائے پاک کی، عالم اسلام کے اندر محدثین کے اندر ایک کوہرام بپا ہے، تہلکا مچا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آج پوری روئے زمین میں، پوری کائنات میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 22 واسطوں سے سند پہنچتی تھی، وہ مفتی صاحب کے پردہ فرما لینے سے وہ ایک جینا نیچے اتر چکی ہے۔ آپ کو پوری کائنات میں چکر کاٹو گے تو 23ویں درجے کا تو مل جائے گا، 22 کا نہیں ملے گا۔ مفتی صاحب آپ کے کیا تھے؟ اور اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی سند اتنی عالیشان تھی کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے حضرت اقدس مولانا سید محمد رابع ندوی، میں سمجھتا ہوں کہ 80 سال سے متجاوز ہوں گے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے آپ صدر ہیں، ندوۃ العلماء کے آپ ناظم اعلیٰ ہیں، حضرت والا تشریف لائے، لفظاً لفظاً خود نے براہ راست پوری احادیث جو پڑھنا تھی اوائل کی پڑھی۔ دوسرے مولوی بلال حسنی صاحب نے آئے، مولوی محمود حسنی صاحب بھی آئے کہ حضرت کو زحمت ہوگی زیادہ پڑھنے میں، بس ایک حدیث پڑھ لیں باقی کی ہم پڑھ لیں۔ فرمایا کہ نہیں، سب میں ہی پڑھوں گا۔ حضرت مولانا سید الرحمن اعظمی، کون جانتا، عالم عرب کے بڑے بڑے ادبا آج ان کا اداریہ پڑھنے کے لیے 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں الباس الاسلامی کا، لیکن وہ تشریف لائے۔ جب یہاں مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس ہوا، وہ اس کے بڑے رکن ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس میں تو نہیں آ سکوں گا، آل انڈیا مسلم پرسنل کے خصوصی اجلاس میں نہیں آ سکوں گا، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی سند اجازت سر کی مجلس قائم ہوگی، میں اس میں حاضر ہونے کے لیے، چنانچہ وہاں سے صبح کو چلے ہیں، جب یہاں پہنچے ہیں 4 بجے کے قریب، بس باوضو ہوئے، تیار ہوئے، مجلس میں آئے اور سامنے نیچے سب کے سامنے حاضرین سامعین میں بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ فرما رہے کون؟ وہ تو بلایا گیا کہ حضرت آپ اوپر تشریف لائیے، فرمایا کہ نہیں میں تو زانو تلمس طے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر کیا ہے؟ ندوی فضلہ یہاں تشریف فرمائے، میرے خیال سے 80 کے قریب ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ تو کیا دولت ہم سے آپ سے لٹ گئی، اس کو ہم آپ نہیں سوچ سکتے۔ تو اب آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائیو، حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے اگر پردہ فرما لیا، اپنے پیچھے صفات چھوڑ کے گئے ہیں، اور تحمل و برداشت حضرت مفتی صاحب جب تک رہے پورے شہر کو جوڑ کر کے رہے، کوئی فتنہ پروری نہیں ہونے دی، اور حضرت مولانا محبوب عالم صاحب نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا حضرت مفتی صاحب کی حقیقت میں ایک بات یاد آ گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اہل علم مفتیان کرام بھی باوجود پورے وثوق سے اس کو حل کر لینے کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک جدید نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، پہلے میں دوسرے چند حضرات علماء مفتیان کرام کی تائید حاصل کر لوں، ہم خیال ہم مزاج ہو جائیں تاکہ ملک کے اندر 2-4 فتوے نہ ہوں۔ چنانچہ اسلام المباحث الفقہیہ جمعیت العلماء کے زیر سرپرستی ایک ادارہ چل رہا تھا، وہ بھی یہ کام انجام دیتا تھا۔ پھر اسلامی فقہ اکیڈمی حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی وجود میں آئی، وہ بھی 25 سال تک کم و بیش، اور اب تو اور زیادہ ہو گئے، یہ انجام دیتی رہی۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب کے رجسٹر جب میں نے کھنگالے تو بہت سارے وہ فتوے تھے مفتی صاحب کے کہ جو اسلامی فقہ اکیڈمی نے 25 سال 35 سال 12 سال بعد حل کیے تھے، یا وہ طے کیے تھے علماء کے 350 مفتیان کلام کے فیصلے سے، حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ آپ حضرات نے کس ہستی کو چھوڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صبر سے کام لو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جے پر والو جتنا ہو سکے رونا ہو رو، جتنا صدمہ سمجھ سکتے ہو وہ کم ہے، اس سے بڑا صدمہ ہمارے آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیں آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے آ جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اسلام کے احکامات کے اوپر اپنا آپ کو ڈال لینے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، ہمارے علماء سے شرعی مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔